بک کو لکھنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا, کتنی ریسرچ کرنی پڑی؟ اس پر تحقیق کرنے میں یا کسی بھی مرحلے میں مجھے قطعاً بھی کوئی خاص دقت محسوس نہیں ہوتی. یہ اردو میں ترجمہ کیا جو کہ ایران کے شاعر تھے. میری نظر سے نہیں گزرتا کہ تراجم کے اوپر کوئی مستند مترجم ہمارے پاس باقاعدہ موجود ہو. تمہیں تو ٹپس پہ ہونا چاہیے کہ شہر لاہور میں کون کون سا بندہ پڑھنے والا ہے اور کون سا بندہ کتابیں خریدنے والا ہے. ایک تو وہ رائٹ اپ بھی کرے, لکھے بھی, پھر اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے کہ بھائی تم ہی اس کو چھپواؤ. السلام علیکم ناظرین, میں افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ذیشان الحسن صاحب, جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں فارسی لینگویج کے, اسی کے ساتھ ساتھ رائٹر ہیں اور پوئٹ ہیں. ان کی جو نئی بک آ رہی ہے جو پبلش ہو چکی ہے, جس کا نام ہے شاہ نامہ فردوسی کے منتخب قصے, اس بارے میں آج ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا فیکٹس اینڈ فگرز تھے, کس طرح انہوں نے اس کو ریسرچ کیا, اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ سجیشنز ہیں کہ ہم اردو لینگویج کو کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں, اور ہماری جو ہم اگر بیرونی ملک کی بکس ہیں ہم اردو میں کس طرح ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. تو بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے آئے ملتے ہیں سید ذیشان الحسن صاحب سے اور جانتے ہیں ان کا ایکسپرٹ اوپینین. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ سر بہت شکریہ ٹائم نکالنے کا. ہمارے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ویلکم. سر آپ کے بک کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے, جس کا نام شاہ نامہ فردوسی کے منتخب قصے. اس بارے میں بتائیے گا کہ سر یہ کس چیز پر مبنی ہے؟ اچھا, شاہ نامہ فردوسی کے منتخب قصے جو کتاب ہے, بنیادی طور پر یہ 2020-21 کے مابین میں پنجاب یونیورسٹی کے کالج اورینٹل کالج سے ایم فل کر رہا تھا کوئی 3-4 سال پہلے. تو وہاں ہمارے ڈاکٹر محمد صابر صاحب, یہ ہمارے ٹیچر بھی ہیں, استاد بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں. تو ان کی بڑی محبت, انہوں نے مجھے کہا کہ فردوسی چیئر ہے جس کے وہ صدارت پر تھے, تو انہوں نے کہا آپ فردوسی کے حوالے سے کچھ کام کیوں نہیں کر لیتے. یہ تحریک بنی. تو میں نے کہا سر اگر آپ نے فردوسی کا ہی کہہ دیا تو میرے لیے سعادت ہے. میں لائبریری میں جاؤں گا, جو پنجاب یونیورسٹی کی اپنی لائبریری, اور وہاں سے جو بہترین کتاب ہوگی اسے نکالنے کی کوشش کروں گا. مجھے یاد ہے کہ میں نے کوئی 2-3 دن کی کوشش سے لائبریری کی کوئی سینکڑوں کتابوں کو چھان مارا, جن میں سے میرا اپنا ایک قدرت کی طرف سے ایک وجدان ہے کہ جب میں اس کتاب تک پہنچا تو میں نے ود ان نو ٹائم, جو ہی میں نے اس کتاب کو دیکھا تو میں نے کہا کہ یہی میری وہ کتاب ہے جس کی مجھے تلاش تھی روحانی طور پر. اور کتاب مجھ سے, اور میں کتاب کی طرف اس طرح جیسے کہ اپنے بچے کی طرف دیکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 اولادوں سے نوازا ہے, 2 بیٹے ہیں میرے پاس. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ میری اولاد ہے, ایک میری جسمانی اولاد ہے, لفظوں کے ساتھ رہی ہے, اور ایک میری تخلیقی اولاد ہے. تو آج میری تخلیقی اولاد یہ تیسری کتاب ہے جو میری جسمانی اولاد سے بڑھ گئی ہے تعداد. تو میں یہ چاہوں گا کہ میری جو تخلیقی اولاد ہے وہ مطلب بڑھتی رہے. یعنی یہ اس سے میں ایک توشہ آخرت بھی سمجھتا ہوں. ابھی شاہ جی سے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ اسے میں وہ توشہ آخرت بھی سمجھتا ہوں کہ یہی میں نے اللہ کے پاس لے کے جانی ہے. سر ایک سوچ آئی آپ کو, پری اسلامک بک پہ یہ مبنی ہے, اور اس بارے میں بتائیے گا کہ اس کو کیا دیکھتے ہیں, مطلب اس بک میں جو ریٹن ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے. ہاں, اس بک کو سمجھنا ہوگا میں, جو ایران کی فی الوقت کی زبان فارسی ہے, وہ اٹ سیلف بھی جو فارسی لفظ ہے وہ فارسی نہیں ہے. صحیح. وہ بنیادی طور پر لفظ تھا پارسی, چونکہ فے جو ہے یہ فارسی کے پاس آیا ہے عربی سے. اب بات یہ ہے کہ جو فارسی کی موجودہ زبان ہے جو ہمارے سامنے ہے, شاہ نامہ فردوسی, وہ بھی ایسے ہی اسے لکھتے ہیں الف بے پے سے. صحیح. وہ پہنچا ہے عربی رسم الخط سے. تو اب فردوسی نے یہ جو شاہ نامہ فردوسی ہے یہ عربی رسم الخط والی عربک اسکرپٹ والی پرشین میں لکھا, لیکن اس نے لکھا کس کے بارے میں, وہ زبان جو ایبولش ہو چکی تھی ان کی اصلی رسم الخط والی, جو ہندی سے نزدیک ہے. جو آج کا سنسکرت کا رسم الخط ہے وہ قریب ہے اس حقیقی اسکرپٹ سے جو ایران کا اصلی اسکرپٹ تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ پری اسلامک میں. تو فردوسی خود تو پوسٹ اسلامک میں آیا, تقریباً 300 سمتنگ ہجری میں یہ پیدا ہوتا ہے کریکٹر جو ہے, یعنی آج سے 1000 سال پہلے ایران میں پیدا ہوتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آئے تشریف لائے صرف 380 برس بیتے تھے. اس کے بعد فردوسی آتا ہے دنیا میں. لیکن فردوسی نے سنا ہوتا ہے کہ ایران کی ہسٹری تو بہت پرانی ہے,
اور ایران کی کنگڈم تو بہت پرانی ہے. تو وہ جو بچپن میں اس نے قصے سنے ہوئے تھے ان کو اس نے نیریٹ کیا, قلم بند کیا, اور اپنے پری اسلامک ایرا پر جو بہت بڑی سپر پاور تھی اس ورلڈ کی, اس کے اس نے ٹریبیوٹ پیش کیا اور سمجھ لیں کہ زندہ کر دیا. اور ایرانی تو اس کو ایران کا ہومر بھی کہتے ہیں. اور ہومر آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ انسانی کا پہلا نون شاعر, پہلا معلوم شاعر انسانی تاریخ کا, اسے ہومر کہا جاتا ہے, جو یونان میں ہوا ہے. جی صحیح ہو گیا. تو سر اس بک کو لکھنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا, کتنی ریسرچ کرنی پڑی, اور کیا مثال کہ اب آپ اس بک کو آگے کیا دیکھتے ہیں؟ جی بنیادی طور پر مجھے بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میرے پر کرم نوازی ہے. میں آن کیمرہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی کتاب کو ٹرانسلیٹ کرنے میں, اس پر تحقیق کرنے میں, یا کسی بھی مرحلے میں مجھے قطعاً بھی کوئی خاص دقت محسوس نہیں ہوتی. یہ جو کتاب ہے یہ تقریباً 16 روز کا کارنامہ ہے. یعنی ہاں جی 16 روز, تقریباً لگ بھگ 16 دنوں کے اندر. چونکہ میں خود جس وقت لیپ ٹاپ پہ لکھتا ہوں, یہ ابھی لیٹ ایجز میں تقریباً اراؤنڈ 40 ایئرز آف ایج میں نے مطلب اس کام کو شروع کیا صحیح طرح سے 39-40 میں. لیکن میں اس عمر میں, مجھے یاد ہے کہ میں ایک ادارے میں شام کے وقت جاتا تھا, وہاں ایک بچہ تھا 22 سال کا نوجوان تھا. وہ آدھے گھنٹے میں, سر یہ ذرا سپیڈ چیک کریں, آدھے گھنٹے میں 1000 لفظ 1000 ورڈ وہ پروڈیوس کر رہا تھا. اور میں آدھے گھنٹے میں شاید 500 ورڈز کے قریب پہنچا تھا, اور اپنے آپ کو بڑا جن سمجھتا تھا. میں نے اسے کہا بچے آپ کی عمر 22 سال ہے, میری عمر 40 کے قریب ہے, 18 سال کا ڈفرینس تھا. میں نے کہا کہ میں جب تک آدھے گھنٹے کو بیٹ نہیں کروں گا مجھے مزہ نہیں آئے گا. اور میں نے آدھے گھنٹے کے اندر 1000 لفظ لکھے. اب آپ میری ادھر سے سپیڈ کا اندازہ لگا لیں کہ میں ایک دن میں اراؤنڈ آپ کہہ لیں کہ اگر میں صحیح اپنے جوبن پر آؤں تو 17,000 ورڈ بھی لکھ سکتا ہوں. صحیح. سر آپ نے یہ اردو میں ترجمہ کیا جو کہ ایران کے شاعر تھے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو میں بہت سے کم بکس ہیں جو کہ ٹرانسلیٹ ہو کے آئی ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت ہی خوبصورت بات ہے, انتہائی پیارا نقطہ آپ نے اٹھایا. 77 ایئرز کی ٹائم لائن میں 75-76 برس کے اس عرصہ میں جو ہم نے آزادی کے بعد حاصل کیا ہے, میری نظر سے نہیں گزرتا کہ تراجم کے اوپر کوئی مستند مترجم ہمارے پاس باقاعدہ موجود ہو, جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ٹاما ٹاما, یا اردو میں کہتے ہیں خال خال. خال خال تو کوئی پارٹ ٹائم جز وقتی مترجم ہمیں مل گیا ہو تو ملا ہو. کوئی ایسا ڈیڈیکیٹڈ موقف یا آپ کہہ لیں کہ ایک وقف شدہ شخصیت ہمارے سامنے نہیں آتی ترجمے کی شکل میں. ایون میں تو وقف شدہ مصنف کا بھی اس طرح سے میری نظر سے اس طرح نہیں گزر رہا. کوئی جز وقتی مصنف ہمیں مل رہے ہیں, کوئی ایسا مصنف نہیں مل رہا کہ جو مصنف ہو, مصنف برائے زندگی ہو اور اس کی زندگی برائے تصنیف ہو. ایسا شخص ہمیں میسر نہیں آ رہا, چونکہ پتہ نہیں عجیب کمرشلزم کے دور سے ہم گزر رہے ہیں, عجیب تجارتی عجیب مادی دور سے ہم گزر رہے ہیں. ہر بندہ کہتا ہے کہ مثلا میں نے یہ انٹرویو بھی ریکارڈ کروایا, ادھر بھی میں نے پیسے دے دیو. مطلب ہر چیز میں ہمارے پیسہ 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 گھس گیا. بھائی وہ مالک نے وعدہ کیا ہے, شوق بھی کوئی چیز ہے, پتہ نہیں ہمارے ہم فیڈ بیک زیادہ چاہ رہے ہوتے ہیں چیز کے, بس ہر چیز میں پیسہ. تو سر شاید اسی وجہ سے ہمارے جو یہ خطہ ہے اس میں کوئی علامہ اقبال دوم نہیں پیدا ہوا کوئی. جی دوم, یہ ٹھیک ہے. علامہ اقبال دوئم کہاں سے آئیں جی؟ علامہ اقبال تو رومی کے بعد ایرانی رو رو کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رومی کے بعد اگر کوئی بڑا شاعر آنا تھا تو بیچ میں شاید حافظ شیرازی اور سعدی شیرازی انہوں نے کچھ کام کیا, لیکن وہ رومی کے لیول کا کام پھر بھی نہیں اسے سمجھتے. رومی کے 800 سال بعد بر صغیر میں ایک شاعر پیدا ہوتا ہے جو اس کی مادری زبان فارسی نہیں ہے, لیکن وہ فارسی میں ایسا کام کر جاتا ہے کہ میں اپنے ایرانی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جس دور میں علامہ پیدا ہوئے ہیں ان کے قد کاٹ کا کوئی ایران میں بھی شاعر اس لیول کا پیدا نہیں ہوا. اور بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رومی کے بعد سب سے بڑا فکر کا شاعر 800 سال میں علامہ اقبال آئے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ 800 سال بعد تک بھی انسانیت جتنے ڈکلائن سے اور انحطاط سے گزری, مجھے نظر نہیں آتا کہ اقبال جو ہیں ان کا خلا آئندہ آنے والے 500 سال میں بھی پورا ہو سکے. سر اگر آپ سجیشن دے رہے ہیں کہ بکس کے ترجمے ہونے چاہیے, اردو ٹرانسلیشن ہونی چاہیے, تو آپ کیا فائدہ دیکھتے ہیں اس میں فیوچر میں؟ ہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے پاس اردو دائرۃ المعارف جیسی چیزیں موجود ہیں, مقتدرہ قومی زبان جیسے ادارے موجود ہیں, ہمارے پاس فروغ زبان اردو جیسے ادارے موجود ہیں, تو کیوں نہ ہمارے پاس ایک دارالترجمہ مرکز ترجمہ
کے نام سے کوئی حکومتی سرپرستی میں ایک ایسا ادارہ موجود ہو جو باقاعدہ متعین ہو اس کام پہ کہ اس نے تراجم کرنے ہیں مختلف ممالک سے آنے والے، اور اس میں بہترین مترجم کو جو ہے وہ بہترین سیلریز اور مطلب ان کے آپ عطا کریں تو تاکہ لوگ اس طرف آ سکیں، مراعات اچھی کوئی کسی کے آپ اگر شیئر کر سکتے ہیں کہ کسی ملک میں ایسا ہو رہا ہو؟ جی بالکل. تو میرے خیال سے میں 1994 سے آج سے 30 سال ہو گئے ایرانیوں کے ساتھ منسلک ہوں کسی نہ کسی شکل میں. میں نے اہل ایران سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، جس میں سے بہترین چیز جو میں نے اہل ایران سے سیکھی ہے وہ یہی ترجمے کے اوپر ان کی حکومتی سرپرستی، اور ان کے پاس حکومتی سرپرستی کی وجہ سے بہترین قسم کے مترجم اس وقت اویلیبل دستیاب مترجم ہیں، چونکہ ان کو بڑی تگڑی وہ مراعات اور سیلریز فراہم کرتے ہیں. سر آپ ماشاءاللہ 3 بکس کے رائٹر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج کل کے جو معاشرے میں بکس کا جو انٹرسٹ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کا ان کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ پیسے مل جائیں کسی طرح. بالکل. تو کیا بکس بھی اب اوتھینٹک رہ گئی ہیں؟ جی بہت ہی عمدہ سوال ہے، باریک سوال ہے، پیچیدہ بھی سوال میں کہوں گا. اب آپ اردو بازار میں جائیں تو آپ کو پبلشر بھی تجارتی ملتا ہے. میں یہ آن کیمرہ کہنا چاہوں گا، پبلشر کے دماغ میں بھی پیسہ 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 چل رہا ہے، رائٹر کے دماغ میں بھی پیسہ 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 چل رہا ہے. لیکن یقیناً یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کچھ وقف شدہ مصنفین بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان کو مشکلات اتنی پیش آ رہی ہیں کہ وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یار ہم تو وقف شدہ ہو کر آئے تھے، یہاں پر تو ہمیں تھپڑ پاڑے. یعنی ایک تو وہ رائٹ اپ بھی کرے، لکھے بھی، پھر اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے کہ بھائی تم ہی اس کو چھپواؤ اور تم ہی اس کا مطلب بیڑا اٹھاؤ، کہ پیسے بھی اب تم نے لگانے. یعنی ایک بندہ لکھے بھی، پھر اب پیسے جمع کرتا رہے کتاب چھپوانے کے لیے، چونکہ پبلشر اس کی کتاب مفت میں چھاپنا نہیں چاہتا. اس کو اپنا مسئلہ ہے کہ جی کتاب کا جو کاغذ ہے وہ انڈونیشیا ملائیشیا سے آ رہا ہے. تو یہ کتاب کا یہ جو سامنے آنے کا مرحلہ ہے، یہ بڑا جان کن، بڑا ایک جان کنی کا سلسلہ ہے، پورا اتنا مشکل مرحلہ ہے. پھر آگے ایک اور سب سے بڑی بات یہ، پبلشر کی آگے ریڈر تک ایکسیس نہیں ہے. میں پبلشر سے پوچھتا ہوں کہ یار تم 10 سال سے 20 سال سے 30 سال سے ایک کام کر رہے، تمہیں تو ٹپس پہ ہونا چاہیے کہ شہر لاہور میں کون کون سا بندہ پڑھنے والا ہے اور کون سا بندہ کتابیں خریدنے والا ہے. اس کی ٹپس پہ ہی نہیں، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں جناب آپ مطلب کتابوں کے لیے کچھ کر، بھائی آپ پبلشر ہیں، آپ کا تعلق تو آگے ریڈر سے ہونا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ریڈر جو ہے وہ کتابیں خرید سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پیسے بھی دیے ہوئے ہیں اور اس کو شوق ہے کہ یہ کتابیں خریدتا ہے. اب وہ ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے. بیچارہ رائٹر اپنے اینڈ سے پریشان ہے کہ وہ کس پبلشر کے پاس جائے. پبلشر کے پاس جاتا ہے تو پبلشر تجارتی طور پہ اس کے پاس ایک خاص قسم کا ٹوکا ہے، اس نے وہ تیار کیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ تو لے کے آ گئے ہیں، تو کتاب آپ لے کر آ گئے، اب آپ قصاب خانے میں آ گئے ہیں، اب میں آپ کو اپنے ٹوکے سے حلال کروں گا. لیکن میں اس کو بھی مارجن دوں گا کہ وہ بیچارہ کاغذ کے ہاتھوں مجبور ہے. سو جو بک پبلشنگ کی انڈسٹری ہے اس سے بڑے مسائل کا سامنا ہے. پھر نیکسٹ بات اس میں ریڈر کو کتاب کی اہمیت کا بتایا ہی نہیں گیا. اب میں ایک رائٹر ہوں، میں نے یہ ذمہ داری سمجھی کہ میں گھر میں ایک لائبریری بنا دوں. اب اس لائبریری کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ میرے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فرزندان ہیں، وہ کتاب کی خوشبو بھی سونگھتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے بھی، اسی کے ساتھ سو بھی جاتے ہیں. اب یہ میں دوسری نسل میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ عشق کتاب. جی. تو میں اپنے باپ کے گھر میں دیکھوں تو ایک بھی کتاب میں نے اپنے باپ کے ہاتھ میں نہیں دیکھی، تو اب مجھے کیسے عشق ہوتا؟ آپ ذرا سمجھ گئے. تو یہ چیزیں منتقل کرنے کی مشکل کام ہے، لیکن منتقل کرنا پڑیں گی ہمیں. جی ہاں سر، آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا دور آ گیا ہے، آرٹیکلز آ گئی ہیں، بلاگنگ آ گئے ہیں، تو اب بھی ایک فزیکل بک ہونا لازمی ہے. بالکل. فزیکل بک کا سب سے بڑا پیٹرن یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. حدیث کے سورس کی طرف آتے ہیں، قرآن کے سورس کی طرف آتے ہیں. اگر قرآن کمپائل نہ ہوتا تو ہمارے پاس اللہ کی یہ عظیم کتاب کیسے پہنچتی، اور جدید دور میں پرنٹ نہ ہوتا تو کیسے پہنچتی. اور اگر حدیث کمپائل نہ ہوتی اور پرنٹ آؤٹ نہ ہوتی تو ہم تک کیسے حدیث کے اتنے خوبصورت نمونے پہنچتے. تو وہ بک کی شکل میں آتے رہے. اور آپ یہ یقین جانیے کہ ایک انسانوں کی دنیا چل رہی ہے، ایک بکس کی اپنی دنیا چل رہی ہے. اور یہ جو لوگ کتابوں کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قیامت والے دن ہی بس بکس نے جانا ہے، ورنہ بکس کی اپنی ایک اہمیت ہے. فیس بک کیا پتہ کل کو 100 سال میں 50 سال میں ایک نیا میڈیم آ جائے اور فیس بک اٹھ جائے. جیسے یاہو ہمارے اپنے لائف ٹائم میں یاہو ایک تھا. آج آپ جیسے نوجوان بچوں کو یاہو کا شاید صرف سنا ہی ہو آپ نے کہ یاہو ہوتی تھی،
لیکن وہ کدھر گئی کوئی پتہ نہیں. اسی طرح ہمیں کیا پتہ کہ فیس بک اور ان کا کیا مستقبل ہے, لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جو مستقبل رکھتی. سر آپ اردو کے حوالے سے اکثر بات کرتے ہیں کہ ہمیں اردو کو محفوظ کر دینا چاہیے, ہم اردو کو نقصان پہنچاتے جا رہے ہیں, اور اس بک کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی انگلش کا ورڈ نہیں ہے. بالکل درست ہے. تو اس بارے میں سر بتائیں. بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی, جیتے رہیے. کہ دیباچہ یا جو مقدمہ ہے کتاب کا, اس میں ایک آدھ جگہ پر ایم فل یا پبلیکیشن یا ایسا کوئی ورڈ آیا ہوگا جو کہ انگریزی کا دیباچہ میں بڑا پریفیس میں آیا. اس کے علاوہ جو از خود بک ہے اس کے اندر ایک بھی انگریزی یا مغربی لفظ نہیں ہے, ایک بھی فرانسیسی, جرمن یا ادھر کا کوئی لفظ, ولندیزی لفظ میں لے کر نہیں آیا. تمام الفاظ ذخیرۃ الالفاظ اردو میں سے لیے گئے ہیں. اور اردو جب میں کہہ رہا ہوں تو یا ان کا ماخذ فارسی ہے, عربی ہے, خود اردو ہے یا ہندی ہے, یعنی مشرقی زبانیں ہیں ساری. مشرق سے آگے کی کوئی زبان نہیں ہے. 1700 کے بعد جو ہمارے پاس انگریز گورا یا ولندیزی آیا, فرنگی کی کوئی لفظ اس میں استعمال نہیں ہوا. شاید یہ میرے پر ایک کرم تھا. ایک مماثلت دیکھ لیں کہ فردوسی نے 30 سال کے ٹائم لائن کے اندر 30 سال اس نے شاہ نامہ فردوسی کو دیے. 30 سال میں اس نے یہ شاہکار تیار کیا 60,000 اشعار کا. آپ کے بھائی نے 30 سال فارسی کی دنیا میں لگائے اور یہ شاہکار سامنے آیا. اس کو تو مجھے 16 دن لگے, لیکن 30 سال مجھے اس فارسی کی فیلڈ میں ہو گئے. سر آپ نے بڑے مزے کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں جو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ہاں جی, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیوں مترجم کو یا زبان کی حفاظت کرنے والوں کو, محافظین زبان کو خیال نہیں آ رہا. ایون میں شعراء سے کہتا ہوں, کلاسک شعراء سے, اور جتنے ہمارے نثر نگار ہیں میں ان کی توجہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس واٹس ایپ آیا ہے. واٹس ایپ ایک ایسا میڈیم ہے کہ اگر آپ کوئی سفر نامہ لکھ رہے ہیں تو واٹس ایپ کا لفظ اس میں آئے گا, فلاں نے مجھے واٹس ایپ کیا. بھائی اس واٹس ایپ کا ایک سادہ سا میں نے ایک ترجمہ کیا ہے, آپ سب کی نظر کرتا ہوں کہ پیامک سبز, پیامک سبز, وہ پیامک ایک لفظ ہے. پیام سے پیامک یہ رائج ہو جائے گا پیامک سبز, چونکہ اس کا رنگ سبز ہے. پیامک سبز پہ اس نے مجھے ایک پیامچہ بھیجا. زبردست. اس نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا, پیامک سبز پر اس نے مجھے ایک پیامچہ بھیجا. زبردست ہو گیا. تو یہ میں نے پھر فیس بک کے لیے میں نے کتاب چہرہ نما. اب کتاب چہرہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ کتاب چہرہ پر میں نے آج اس بات کو منتقل کیا. اب یہ دیکھیں میں نے ایک بات شیئر کر دی اور دوستوں کے درمیان مشترکاً اس کو جو ہے میں نے دوستوں کے درمیان جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کی, صحیح کی. سر میرا لاسٹ سوال ہے کہ سر قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں میں اس بارے میں جاننا چاہوں گا. بالکل, قاسم علی شاہ صاحب اس وقت لکیلی کیسی عجیب بات ہے, شاہ جی کی اور میرا جو ایج گروپ ہے وہ بھی سیم ہے. شاہ جی بھی 1980 کی پیدائش ہے, میری بھی 1980 کی پیدائش ہے. اور شاہ صاحب جو ہے وہ گلشن راوی کے ایک نوجوان کے طور پہ میں انہیں جانتا رہا ہوں. یہ 1998 کی بات ہے, شاید آپ پتہ نہیں پیدا ہوئے تھے نہیں. تو 1998 میں نا شاہ جی جس دکان سے جو ہے وہ ماشاءاللہ جاتے تھے یا وزٹ کرتے تھے, ان کے پاس ایک نوجوان لڑکے 18 سال کے اپگریڈ میں لے کے آئے. شاہ جی 18 سال کے تھے اور یہ نا ان کے پاس اسٹیکر ہوتے تھے واصف علی واصف کے, اور ان کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی. تو میں اپنے گھر گیا, جب شادی سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے اپنی ماما سے کہا کہ ماما آج ایک لڑکا ملا تھا مجھے, بڑا ہی پیارا, بڑا خوبصورت, آنکھوں میں خاص قسم کی چمک تھی, اور یہ لڑکا یقیناً بہت آگے جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات بالکل درست ہوئی کہ شاہ جی میں اتنا کرنٹ تھا نا, میں آپ کو بتاؤں, مطلب ہم نے تو وہ وقت دیکھا ہے کہ اتنا ان میں کرنٹ ہوتا تھا جب یہ ینگ تھے, اور آج بھی ماشاءاللہ ہے. وہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ نہ کہیں پہنچنا چاہتے ہیں. تو انسان غیر معمولی, اور یہ ڈے ون سے غیر معمولی انسان تھے, اور غیر معمولی انسان دنیا میں جو ہے نا وہ انقلابات کا سبب بنتے ہیں, یہ میں کہوں گا. تھینک یو سو مچ سر, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ایک سجیشن دینا چاہوں گا کہ بکس آج کل جو آرٹیکلز وغیرہ لکھتے ہیں, سر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ان کا ریفرنس بھی بک ہی ہوتے ہیں. بالکل. اور فزیکل ایک جو آپ کے پاس جو ایک ہارڈ کاپی ہے وہ بڑا معنی رکھتی ہے. اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں آپ کی ایک ایکسپوئر کا ذریعہ بنتی ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ انٹرویو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.